میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام معاملات، تمام عذابات اور تمام ثواب جو ہے میرے آقا نے سب پہلے ملاحظہ فرما لی معراج کی رات میں۔ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں مرد و عورت جو آگ کے تنور میں جلائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تنور ہیں اور وہ اس آگ میں جلتے ہیں، آگ جوش مارتی ہے تو اوپر آتے ہیں، پھر آگ جو ہے وہ کچھ کم ہوتی ہے تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضرت جبریل سے پوچھا، ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ گناہگار لوگ ہیں، وہ گناہگار لوگ ہیں جو لوگوں کی امانت میں خیانت کرتے تھے۔ ایک دیکھا کہ سامنے ایک طرف لذیذ گوشت رکھا ہوا ہے، ایک طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، مگر وہ لذیذ گوشت جو ہے چھوڑ رہے ہیں اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا یا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا نے حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد و عورت ہیں، وہ مرد ہیں کہ جن کے پاس پاک باز بیویاں ہوتی تھیں، حلال بیویاں ہوتی تھیں جو ان کے نکاح میں تھیں، مگر یہ ان کو چھوڑ کر یہ دوسروں سے آنکھیں ملاتے تھے، دوسری عورتوں سے غلط تعلقات جوڑتے تھے، حلال بیویاں ان کے نکاح میں موجود تھیں مگر یہ رغبت حرام بیویوں کی طرف کرتے تھے جو ان کے نکاح میں نہ تھیں۔ یہ اس کی شکل ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ وہ جو تنور میں جلتے وہ دیکھے تھے یہ اس کا عذاب ہے کہ جو عورتیں اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر دوسروں پر نگاہیں اٹھاتی تھیں، جو مرد اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں پر نگاہ اٹھاتے تھے، یہ اس کی شکل تھی کہ لذیذ اور صاف گوشت چھوڑ رہے ہیں اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، یہ اس کی شکل تھی، اور یہ تنور میں عذاب میں آگ میں جو جل رہے ہیں یہ ان کا عذاب ہے۔ آج ہم دیکھیں بدنگاہیاں عام ہوتی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے سے تال میل ملانا، اور یہ گرل فرینڈ چلنا ہے، وہ فرینڈ چلنا ہے، وہ فرینڈ چلنا ہے، یہ سب الگ الگ نام دے کر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا اور شریعت کی خلاف ورزی اس طرح سے کرنا، یہ آج یہ لذتیں، یہ مزے، یہ ذائقے کتنے دن کے ہیں، مگر اس کی جو سزا ہوگی اور اس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا وہ ایسا خطرناک ہوگا کہ جس کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے اچھوں کے پسینے چھوٹ جائیں، اور اس عذاب میں جب وہ خود گرفتار ہوں گے تو ان کا حال کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اس عذاب کی وجہ سے یہ بدنگاہیاں، حلال بیوی چھوڑ کر ناجائز و حرام کام کی طرف قدم اٹھانا، اس کا عذاب جو یہ تنور پہ آگ میں جلنا کہ یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی بات ہے، چھوٹی تکلیف ہے، کیا یہ نازک سا بدن کیا اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ جو ایک مچھر کے کاٹنے کو، کھٹمل کے کاٹنے کو، مکھی کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، کہ آگ میں اس طرح سے جلنے کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اور جب نہیں کر سکتا تو آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے مسلمان اس طرح کی بدنگاہی اور یہ بد روی سے، غلط روی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر جو ہے پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، اور پتھر فرشتہ مارنے کے بعد پھر اٹھانے جاتا ہے جب تک وہ سر پھر سے صحیح ہو جاتا ہے، پھر آ کے کچلتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے کانوں میں حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی تھیں، حی علی الفلاح سے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، مگر بستروں میں پڑے ہوتے تو پڑے رہ جاتے تھے، کاروبار میں اٹکے ہوتے تو اٹکے رہ جاتے، گھروں میں بیٹھے ہوتے بیٹھے رہ جاتے۔ ان کے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے بہت بھاری معلوم ہوتے تھے،
آج ان سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، اور ایک دو دن کا معاملہ نہیں، یہ قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا، قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ سوچیں ذرا صحیح، نماز کے چھوڑنے سے کیا حاصل ہوا؟ دو چار باتیں کرنے مل گئی، نماز چھوڑ دی، کاروبار تھوڑا سا کرنے مل گیا، نماز چھوڑ دی، کیا مل گیا؟ کیا دولت مل گئی؟ کون سا اثاثہ مل گیا؟ مگر اس کا جو عذاب جب اس سر پہ پڑے گا، اور اس عذاب وہ عذاب بن کر پتھر جب ہمارے سر پہ پڑے گا، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور اس کو برداشت کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اس تکلیف کو سہنے کے لیے کون آئے گا؟ اس لیے ہمارے ہر مسلمان بھائی کو ضرورت ہے اپنے اندر فکر پیدا کریں، اور مدینے والے مصطفیٰ کا امتی بن کر زندگی گزارتے ہوئے سجدوں کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اس طرح کے بہت سے عذابات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے بس ہی طاری ہوتی ہے، تنور، آگ کے تنور میں جلنا معمولی تو چیز نہیں ہے نا، سروں پہ پتھر اس طرح پڑنا کہ پتھر پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد پتھر جب تک اٹھا کے لائے جائے تک سر پھر ہو جائے، صحیح ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو پھوڑا جائے، پھٹ کر پھر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو جس پر پڑ رہا ہے اس پہ تو چلو پڑ رہا ہے، لیکن دیکھنے والے کی بھی تو حالت خراب ہو جائے گی نا، دیکھنے والا بھی تو برداشت نہیں کر پائے گا نا۔ آخر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام معاملات حضور کو دکھائی کیوں گئے؟ آخر یہ ساری چیزیں اللہ کے پیارے رسول کو یہ بتائی کیوں گئی ہیں؟ پہلے ہی کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ تو ایک چیز تو یہ ہے، اس لیے دکھائی جا رہی ہیں، اے میرے محبوب، آپ ہمارے محبوب ہو، آپ ہمارے حبیب ہو، آپ ہمارے پیارے ہو، آپ ہمارے پیارے ہو تو آپ کے امتی بھی تو ہمارے پیارے ہیں۔ اے محبوب، ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، صرف بتانا الگ بات ہے، اب آپ خود دیکھ کر بھی جاؤ، تاکہ تم دیکھ کر جا کر اپنے امتیوں کو نقشہ بھی بتا دو کہ اے میرے امتیوں گناہ مت کرنا، اے میرے امتیوں نافرمانی مت کرنا، اے میرے امتیوں نمازیں مت چھوڑنا، اے میرے امتیوں سجدوں سے غافل نہ رہنا، بلکہ تم دیکھا ہوا نقشہ بھی جا کے بتا دو، میں نے سجدے چھوڑنے والوں کی ایسی حالت دیکھی ہے، بدنگاہی کرنے والوں کی ایسی حالت دیکھی ہے، امانت میں خیانت کرنے والوں کی ایسی حالت دیکھی ہے، جوا شراب پینے والوں کی ایسی حالت دیکھی ہے، سود کھانے والوں کی ایسی حالت دیکھی ہے۔ اے محبوب، تمام نقشے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور دیکھنے کے بعد سارے نقشے کھینچ کر اپنے امتیوں کو بتا دو، تاکہ اے محبوب، تم محبوب ہو، تمہارے امتی محبوب ہیں، تمہارے امتی یہ سن کر ان گناہوں سے بچ جائیں، اور اے محبوب تمہارا ہر امتی جنتی بن جائے۔ اس لیے محبوب، صرف زبانی طور پر ہی نہیں، بلکہ تم اب اس کا مشاہدہ کر کے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر پھر جا کے نقشہ ہی بتا دو اپنے امت کو کہ ایسے ایسے گناہوں میں ایسے ایسے عذابات ہیں۔ اس لیے مدینے والے مصطفیٰ کو پہلے دکھا دیا گیا۔ مدینے والے مصطفیٰ پر لاکھوں سلام بھیجیں کہ مدینے والے مصطفیٰ نے سب کچھ دیکھ کر برداشت بھی کر لیا، سب کچھ دیکھ کر نقشہ کھینچ بھی لیا، اور اس مدینے والے مصطفیٰ نے سب کچھ آ کر ہم گناہگاروں کو بتا بھی دیا۔